مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی آپ سے اپیل کروں گا۔ آپ لوگ توجہ کریں، نیچے تفصیلات ہیں، لوگوں کو جوڑیں، یہ آپ کا ادارہ ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت سویڈن میں قرآن مجید میں جو نظر آتش کی گئی اس کا عالم اسلام پوری طرح سے مذمت کر رہا ہے، اور اشتعال اور غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس اقدام سے دنیا بھر کی 1.5 بلین مسلم کمیونٹی کے جذبات مجروح ہوئے۔ ڈنمارک کی انتہائی دائیں بازو کی جماعت اسٹریم کرس کے رہنما ریسمس پلودان کی جانب سے اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے باہر قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے بعد مذمت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ترکی میں جس طرح سے احتجاجات ہوئے اور سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ کل سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی تھی اور احتجاج درج کیے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ آج جو ہے پوری کی پوری عوام راستوں پر اتر آئی ہے۔ اس کے ساتھ ایران، سعودی عرب، اردن، کویت، بلکہ عرب کے متعدد ممالک نے قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی مذمت کی۔ ترکی نے احتجاجاً سویڈن کے وزیر دفاع کا دورہ منسوخ کر دیا۔ ترکی نے کہا کہ ایک نسل پرستانہ فعل ہے، یہ اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلاموفوبیا کا ایک بےہودہ اور اشتعال انگیز عمل دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جس طرح سے اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعصبیت رکھنے والے جس طرح اسلاموفوبیا کا شکار ہیں، وقتاً فوقتاً اس طرح کرتے آتے ہیں، بہرکیف ترکی میں جس بڑے پیمانے پر لوگوں نے جمع ہو کر کے احتجاج کیا اس کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ تھوڑا اس کی آواز سنیں پھر میں لوٹتا ہوں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت کس طرح سے مصنف یا جو لوگ اپنے آپ کو جج کہتے ہیں ان کی ذہنیت خراب ہو چکی ہے، متعصب ہو چکی ہے، یا پھر کس طرح کے احمقانہ تبصرے آ رہے ہیں، اس خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گجرات کی ایک عدالت نے مویشیوں کی غیر قانونی منتقلی پر ایک شخص کو سزائے عمر قید سناتے ہوئے ذبیحہ گاؤں پر کچھ دلچسپ تبصرے کیے، جس کو اب الگ الگ تنقیدی تجزیوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ قانونی خبروں کی ویب سائٹ لائف لا نے ضلع تاپی کے ضلع جج کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے احکام صادر کرتے وقت کہا کہ اگر ذبیحہ گاؤں بند ہو جائے تو دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں، یعنی دنیا کے تمام مسائل ذبیحہ گاؤں سے وابستہ ہیں۔
دیکھیں آگے پھر کیا کہا سمیر ونود چندریاس نے کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گائے کے گوبر سے بنے ہوئے مکانات ایٹمی تابکاری سے متاثر نہیں ہوتے. گائے موتر، گائے کا پیشاب کئی ناقابل علاج بیماریوں کی دوا ہے، جس نے دعویٰ یہ بھی کیا کہ مذہب نے گائے سے ہی جنم لیا ہے. اب یہ ایک ضلع جج ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جج کے دعووں کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں. بار اینڈ بینچ کی اطلاع کے مطابق نومبر میں صادر کردہ احکام میں اس امر پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ گایوں کے تحفظ سے متعلق باتوں پر عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے. جج نے یہ بھی کہا کہ گائے صرف ایک جانور نہیں بلکہ ایک ماں ہے. گائے 68 کروڑ مقدس مقامات اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا زندہ سیارہ ہے. کائنات پر گائے کا احسان بیان سے باہر ہے. عدالت نے مختلف اشلوں کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ اگر گایوں کو ناراض رکھا جائے تو پھر ہماری دولت اور جائیداد ختم ہو جاتی ہے. دراصل ناظرین گرامی یہ کیس زائد 16 گایوں کے غیر قانونی منتقلی سے متعلق تھا، جس کے پاداش میں اس شخص کو گزشتہ سال اگست میں گرفتار کیا گیا. اس شخص کو سزائے عمر قید کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا. اور تبصرے کیا ہوئے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کیا کچھ جو ہے انصاف کا چہرہ بگاڑا گیا ہے اور کس طرح اس کو جو ہے الگ ہی انداز میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. آئیے ناظرین گرامی، گستاخ، ملعون، مردود تسلیمہ نسرین معذور ہو گئی. وہ تو کہتی ہے کہ ڈاکٹروں کی غلطی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سزا ہے. ہندوستان میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی بنگلہ دیشی کی ملعون مصنفہ تسلیمہ نسرین نے حال ہی میں ایک دواخانے کے بستر سے سوشل میڈیا پر اپنی چند تصاویر پوسٹ کی، جسے دیکھ کر اس کے چاہنے والے یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندھ بھکت اس کی خیریت کے بارے میں فکر مند ہو گئے. اب ہوتا ہے یہ تعداد تھوڑی ہوتی ہے، میڈیا اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے. تسلیمہ نسرین جو خود بھی ایک ڈاکٹر ہے، ٹویٹر پر دعویٰ کیا کہ وہ ایک طبی جرم میڈیکل کرائم کا شکار ہوئی. اس نے یہ کہتے ہوئے کچھ بہت ہی سنگین الزامات لگائے کہ نئی دہلی کے ایک ہاسپٹل نے اسے مستقل طور پر معذور کر دیا، یعنی کہ اب وہ چل نہیں سکتی. دواخانے کے ڈاکٹرز نے زبردستی اس کی سرجری کر دی. اس سے پہلے اسے گمراہ کیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. تسلیمہ نسرین نے کہا کہ وہ گھٹنے کی چوٹ کی وجہ سے ہاسپٹل گئی، تاہم اس کے کولے کی ہڈیاں کاٹ کر اس کی جگہ مصنوعی ڈھانچہ لگا دیا گیا. اس نے الزام لگایا کہ سب پیسے کے لیے کیا گیا ہے. بہرکیف جو بھی ہے، اور جن لوگوں نے اس خبر کو پڑھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ملعون ماننے والے، اس کو مردود ماننے والے، اور جو ہے اس وقت بھاگی ہوئی ہے بنگلہ دیشی سے، اس کو یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئے اس کی اس فوٹوز پر کہ یہ ڈاکٹروں کی غلطی نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے ملی ہوئی سزا ہے تاکہ تم قیامت تک عبرت کا نشان بنے رہے. کہتے ہوئے اس پر جو ہے تفصیلی طور پر خبریں پڑھ کر کے تجزیے شروع ہوئے ہیں. ناظرین گرامی، شادی کے موقع پر دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے دلہے کو لے کر کے. ایک شادی ٹوٹ گئی اتر پردیش کے فرخ آباد ضلع میں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دلہا نوٹ نہیں گن سکا. دراصل دلہا کرنسی نوٹ گن نہ سکا تو 21 سالہ دلہن نے شادی کرنے سے انکار کر دیا. شادی کے منتر پڑھے جانے کے دوران پجاری کو دلہے پر یا اس کے رویے پر شک ہو چکا تھا. یہی وجہ تھی کہ اس کو کچھ نوٹ دیے گئے اور کہا کہ اس کو گنو، لیکن وہ گن نہیں پایا تو لڑکی والوں کو یہ بات بتا دی. دلہن ریٹا سنگھ فوری طور پر منڈپ سے چلی گئی. دلہے والوں اور دلہن والوں میں بحث و تکرار ہوئی. پولیس بلا لی گئی. دلہن والوں کو دعویٰ ہے کہ شادی کے دن تک انہیں نہیں معلوم تھا کہ 23 سالہ دلہے کا دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو جو اندھیرے میں رکھا گیا، تب جا کر کے صورتحال بنی ہے. اس طرح بھی ناظرین گرامی دھوکہ دیا جاتا ہے. ناظرین گرامی، آپ کو تو معلوم ہے کہ گجرات فسادات پر BBC نے جو ویڈیو بنائی، ڈاکیومنٹری بنائی، اس پر جو ہے اس وقت پوری طرح سے یوٹیوب میں ہو، ٹویٹرز میں ہو، جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے وہاں پر مرکز نے اس کو پابند بنا دیا ہے، پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن پوری دنیا میں اس طرح سے بھارت کی جانب سے پابندی لگائے جانے پر بھارت کی اور بالخصوص PM مودی کی تنقید کی جا رہی ہے. مرکز نے دراصل یوٹیوب اور ٹویٹر کو حکم دیا ہے کہ وہ BBC کی دستاویزی فلم ہندوستان دی مودی کوشچن کو شیئر کرنے والی لنکس کو ہٹا دے. ذرائع نے مختلف اخبارات کو اس بات کی اطلاعات فراہم فرمائی ہے اور
वजारत इत्तलात और नशरियात ने मुतअद्दिद वीडियोस को मसदूद करने, जिनके जरिए मज़कूरा दस्तावेज़ी फिल्म का पहला एपिसोड शाये किया गया था, यूट्यूब को हिदायत जारी की है। ट्विटर को भी हुक्म दिया गया है कि ज़ायद 50 ट्वीट्स को मसदूद कर दे जिनमें से यूट्यूब वीडियोस को लिंक्स शामिल हैं। वजारत ने मुबैना तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क़वानीन 2021 के तहत इमरजेंसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन वीडियोस और ट्वीट्स को मसदूद करने का हुक्म दिया। यूट्यूब और ट्विटर दोनों ने कार्रवाई की है। बैगैप नाज़रीन गिरामी लंबी है, आप तो पता है कि जो है किस तरह से जो है इस फिल्म में या इस डॉक्यूमेंट्री की वीडियो में बताया जाने लगा है कि 2002 के गुजरात फसादात में किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, किस तरह से जो है खामोश पुलिस तमाशाई बनी रही। उसमें इस वक्त जो पीएम है और उस वक्त के जो गुजरात के सीएम थे मोदी, वो जो है इसमें कितना बड़ा उनका किरदार था। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया इसको, और वो भी BBC लंदन की जानिब से शाये होने और एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री के नाम पर, और इस वक्त जो पीएम हैं उनके नाम से बाकायदा इस फिल्म को जो है मौजू देने की वजह से, उन्वान देने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। और भारत की किरकिरी तो पूरी दुनिया में हो रही है। मुमकिन है कि जो इन वीडियोस को भारत में छुपाया जाए, लोगों की नजर से छुपाया जाए, लेकिन बैरूनी सतह पर भी आपको मालूम होना चाहिए कि लाखों करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तानी रहते हैं और वो इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्री को बहुत बड़े पैमाने पर देखते हुए इस पर अलग अलग तनकीदी तज्जिए बैरूनी ट्विटर्स अकाउंट्स होल्डर से किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ वीडियोस के हवाले से गुफ्तगू कर लें। और सबसे पहले मैं आपको इस वक्त किस तरह से मुसलमानों को छांट छांट करके निशाना बनाया जाता है वो बताना चाहूंगा। इंदौर में एक 24 साल लड़की अपनी सहेलियों के साथ और अपने दीगर दोस्तों के साथ सालगिरह मना रही थी, तो बजरंग दल के गुंडे वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद जो लड़की के हिंदू दोस्त थे उसको एक जानिब किया और जो मुसलमान दोस्त था उसको अलग करके उस पर जबरदस्ती लव जिहाद का इल्जाम लगा करके उस पर जो है हमला कर दिया है। अब आप बताएं, एक पूरा ग्रुप जाता है और उसमें उसका एक दोस्त मुसलमान भी होता है, पूरे हिंदू दोस्तों को अलग कर दिया जाता है, सिर्फ मुसलमान को अलग करके उस पर लव जिहाद और मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगा के मारा पीटा जाता है। ये बजरंग दल के और हिंदुत्व ज़हनियत के लोगों की ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा। और इंदौर है और इंदौर में जाहिर सी बात है कि इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा जो गौकशी के बारे में आपने जज का वो मामला सुना होगा कि गौकशी को लेकर के या गौ ज़बीहा को लेकर के किस तरह के उसने तबसरे किए और कहां कहां उसको जोड़ दिया। और ये गाय मुंतकिल करने में, स्मगलिंग करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? खुद इन्हीं लोगों का है। आपको गोवा बॉर्डर से एक वीडियो सामने आई है, इसमें जो बातचीत हो रही है वो कन्नड़ा में है और इसमें कुछ गाली गलौज भी हो रही है, आवाज के साथ नहीं सुना सकते, लेकिन इसकी तफसीलात मैं आपको जरूर सामने रखूंगा। वो ये है कि यहां पर जो गोवा बॉर्डर पर गोवा को गाय और मवेशियां वगैरह स्मगल कर रहे थे, उसको कांग्रेस के कारकुनान ने धरा और इसको जो मुंतकिल कर रहे थे वो खुद जो है हिंदुत्व तंजीम से जुड़े हुए थे और बीजेपी से जुड़े हुए कारकुनान थे। अब आप अंदाजा लगाएं, कावराड़ी नामी एक कावराड़ी महाशक्ति के सदर अरुण शेट्टी और उसके वालिद समेत कई लोगों को कल यहां पे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। कांग्रेस कारकुनान ने इनको पकड़ा था और जो अरुण शेट्टी बताया जा रहा है वो बीजेपी का यहां का मरकजी सदर था, कावराड़ी महाशक्ति का। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। ये लोग बोलते कुछ हैं और जमीनी सतह पर खुद जो है गायों को मुंतकिल करके कमाई कर रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, बीजेपी पर जो लोग एतबार करते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है धर्म और न जाने क्या क्या कुछ जो है बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन जब सियासत की बात आती है तो बीजेपी मंदिर को भी नहीं छोड़ती। उसकी ताजा मिसाल क्या है? ये वीडियो है जो इस वक्त आप लोगों के सामने आ रही है। ये वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि जो है बीजेपी का बुलडोजर पहले इंसानों पर चलता था लेकिन अब भगवान पर भी चल रहा है। वो कैसे? इसलिए कि मध्य प्रदेश के रेवा जिले में पहले मंदिर के पीछे बीजेपी का दफ्तर बनाया गया और उसके बाद जब दफ्तर बनकर के तैयार हुआ तो अब मंदिर को गिराया जा रहा है, इसलिए कि दफ्तर की खूबसूरती में यह मंदिर जो है अड़चने पैदा कर रहा है। बीजेपी दफ्तर की खूबसूरती में इजाफे के लिए मंदिर जो है गिरा दिया गया
اور یہ BJP والے ہندوتوا کے لوگ مذہب کے اپنے آپ کو ہندو مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور کر کیا رہے ہیں زمینی سطح پر، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،